اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیسے پرکھتے تھے، کیسے پرکھتے تھے؟ ہمارا پرکھنا تو یہ ہے ماشاءاللہ اس کے پانچے بہت ہو چکے، ماشاءاللہ اس نے جو ہے نا سفید کپڑے پہنے ہوئے، ماشاءاللہ اس کی بہت بڑی داڑھی ہے، ماشاءاللہ 500 داموں کی تسبیح ہے، ماشاءاللہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے سپارے پڑھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے پرکھتے تھے؟ ایک آدمی کا جھگڑا ہوا، کوئی معاملہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تاکہ تیرا فیصلہ ہو؟ کہا ایک گواہ ہے، لے آؤ لے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آدمی گواہ لے کر آیا. اب گواہ نے آتے ہی وہ جو مدعی تھا نا، جس نے دعویٰ کیا تھا، جس کو کہا تھا گواہ لے کے آؤ، اس کی تعریف کے قصیدے شروع کر دیے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب کوئی معاملہ ہو رہا ہے اس کو حضرت جبریل سے اونچا بنا دیتے. ہمارا بس نہیں بنتا، خدا بنا دے اس کو. میرا مطلب ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے سب سے وہ اللہ سے بھی اونچا بنا دے اس کو. اس نے بھی تعریف کے قصیدے شروع کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم اس کے پڑوسی ہو؟ کہا نہیں. تم اس کے پڑوسی ہو؟ کہا نہیں. اچھا. پھر پوچھا کبھی تمہارا آپس میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ کہا نہیں. ایسا بھی نہیں ہوا. اب میری اچھائی تو میرا پڑوسی بتائے گا نا کہ میں کتنا اس کو ستاتا ہوں، کتنا اس کو، میں اپنی آپ کو اپنی تعریفیں کرتا رہوں تو تھوڑی پتہ چلے گا میں کیسا ہوں. میں کسی کے ساتھ سفر کروں تو میرا ساتھی بتائے گا کہ سفر میں میرے ساتھ کیسا تھا. جب آدمی اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، بزنس سے دور ہوتا ہے، آرام آسائش سے دور ہوتا ہے، مشقت سفر، وہاں پتہ چلتا ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کر رہا ہے یا سب ساتھیوں کا خیال کر رہا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے. دو باتیں کی. پہلا پوچھا کہ پڑوسی ہے؟ نہیں. کبھی سفر کیا ہے؟ نہیں. تیسرا سوال کیا کبھی تمہارے معاملات ہوئے کاروباری؟ نہیں. یہ بھی نہیں ہوا. اب حضرت عمر کا جملہ سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لگتا ایسا ہے تو نے اس کو مسجد کے کونے میں بیٹھا دیکھ لیا ہوگا، یہ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہا ہوگا اور تو نے سمجھ لیا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. اس نے کہا ہاں ایسا ہی معاملہ ہے. کیا کہا؟ ایسا ہی معاملہ ہے. کیسے؟ کھری بات کی. کہا تو نے اس کو مسجد کے کونے میں قرآن کریم پڑھتا ہوا دیکھ لیا ہوگا، جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا ہے، پر تو نے کہہ دیا ہے تو بڑا ہی نیک عظیم آدمی ہے. معاملہ تو ایسے ہی. نکل جا، تیری گواہی قابل قبول نہیں. تو اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو گواہی کیسے دے گا اس کے بارے میں؟ ہے کہ خوف خدا جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر اب یہ لوگوں کے حقوق پہلے پورے کرتا ہے. ہمارا تو حال ہی ہے، نمازوں پہ بڑا زور ہے، تسبیح پہ بڑا زور ہے، اس پہ بڑا زور ہے، اور لوگوں کے حقوق کھا کے بیٹھے ہوئے، فکر ہی نہیں ہے. اللہ پھر دکھاتا ہے اولاد نافرمان کر دیتا ہے، بیوی نافرمان بنا دیتا ہے. یہ ہمارے عمل سے بنتی ہے، کسی کے تعویذ سے نہیں بنتی، کسی کے جادو کرنے سے نہیں بنتی. جیسا میں عمل کرتا ہوں میرے ماتحت ایسے ہی بنتے ہیں. ہم اللہ کو بھول گئے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا. ابے 4 دن کی زندگی ہے، مستی میں موج میں اڑا لو، کیا پتہ چلے گا. صحابہ کا پیمانہ خوف خدا تھا. کتنا اللہ کا ڈر دل میں اندر ہے، اس لیے اپنی زندگی کے معاملات بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. عبادت تھوڑی کرو، عبادت تھوڑی کرو. یہ نہیں کہ 5 نمازیں تو پڑھیں، وہ فرض تو پورے کر دیں. یہ جو نفلوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، پیشانی کالی کر دیتے ہیں، تسبیح کے دانے توڑ دیتے ہیں، تھوڑی معاملات پہلے وہ صاف کرنا چاہیے.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ باپ کا میں نے قصہ سنا ہے، باپ کا یہ حال تھا کہ بندے کو کس پر پرکھتے تھے؟ معاملات پہ پرکھتے تھے۔ پڑوسی ہونا بھی معاملہ ہے، کیسا رویہ رکھتا ہے پڑوسی کے ساتھ۔ سفر بھی معاملہ ہے، ساتھیوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتا ہے۔ بزنس بھی معاملہ ہے کہ کاروبار کیسا کرتا ہے، دوسرے کا خیال ہے یا اپنی جیب بھرنا ہے، یہ لوگ اس پر پرکھتے تھے۔ اب بیٹے کا قصہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے کچھ باہر سفر میں، تب کی دھوپ تھی، دوپہر کو آرام کے لیے کہیں اترے، ساتھیوں سے کہا کھانا کھاتے۔ کھانا لگ گیا۔ جب کھانا لگا تو کیا دیکھتے ہیں؟ دور ایک چرواہا ہے، تپتی دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے۔ تپتی دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے۔ اس کو دعوت دی، کہا بھائی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، کھانا کھا لو، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، کھانا کھا لو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہوں گا، اللہ کرے ہم سدھر جائیں، ہمارا دروازہ کوئی بجائے، ہم ناشتے پہ بیٹھے ہوں، دوپہر کے کھانے پہ بیٹھے ہوں، رات کے کھانے پہ بیٹھے ہوں، بچے کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا بیل کس نے بجائی ہے، دیکھو، وہ دیکھ کے آتا ہے، کہتا ابا وہ فلاں آدمی آیا، آپ کا دوست آیا، یہ آیا ہوا ہے۔ اب ابا کیا پیغام بھجواتا ہے؟ ابا کہتا ہے جاؤ اس کو کہہ دو کہ ابا کھانا کھا کے آ رہے ہیں۔ واہ کیا کمبختی ہے ہماری، کیا کہتے ہیں؟ بولو ابا کھانا کھا کے آ رہے ہیں۔ او بھائی مہمان خانے میں کھانا لگا دو، اس کو بھی بٹھا دو، اللہ دیکھو برکت کیسی دیتا ہے۔ لیکن ہم تو بخیل ہے نا، کم ہو جائے گا، فریج میں سڑا کے پھینک دیں گے، کسی کے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھا رہا، میرا روزہ ہے۔ یہ سنا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ دل جھٹک گئے، تپتی دھوپ میں گرمی میں بکریاں چرا رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب دل میں خیال آیا اس کو آزماؤں تو صحیح، دل میں خیال آیا کہ کیسا دین پر ہے، آزماؤں تو صحیح، آزماؤں تو صحیح۔ کا ایک کام کرو بھیا، اس ریوڑ سے ایک بکری ہم کو بیچ دو، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے۔ اس ریوڑ سے ایک بکری ہم کو بیچ دو، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے۔ کہا یہ مالک کی بکریاں ہیں، میں نوکر ہوں، میں نہیں بیچ سکتا۔ کہا بیچ دو، تمہارا مالک یہاں تھوڑی ہے، ہم اس کا گوشت کاٹیں گے، کچھ تمہیں بھی دیں گے، تم روزہ افطار کر لو گے، باقی ہم کھا لیں گے۔ مالک کو کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا بکری کھا گیا۔ اے اگلی بات پڑھتا ہوں تو دل ہل جاتا ہے۔ اس نوکر نے، چرواہے نے آسمان کو دیکھا اور حضرت عبداللہ بن عمر سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ تو ہے اوپر، مالک نہیں ہے تو کیا ہوا، واللہ تو ہے۔ کتاب میں عجیب جملہ لکھا ہے، کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ سنا تو رونے لگے اور اپنی زبان سے بے اختیار کہتے جا رہے اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو ہے۔ یہ کہتے کہتے جب یہاں سے مدینہ منورہ پہنچے، تحقیق کروائی کہ یہ کس بندے کا نوکر ہے۔ پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی کا نوکر ہے، اس کی بکریاں چراتا ہے۔ اس کے پاس گئے، کہا بھیا تو تجھ سے کچھ سودا کرنے آیا ہو۔ کہا کیسا سودا؟ کہا تیری بکریوں کا ریوڑ ہے؟ کہا ہے۔ کہا فلاں اس کا چرواہا ہے؟ کہا ہے۔ کہا مجھے بکریاں بھی بیچ دے، ساتھ میں وہ نوکر بھی چاہیے، بغیر نوکر کے نہیں چاہیے، دونوں چیزیں مجھے دے دے۔ کہا سودا منظور ہے، بیچ دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوکر کو بلایا اور نوکر کو بلا کر کہا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، یہ بکریاں بھی تیری، تو آزاد ہو گیا۔ انسان کے ایک جملے نے اس کو کیا سے کیا دے دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اللہ تو ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں بھی آ جائے، جہاں ہم چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق مار رہے ہوتے ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں ہر وقت یہ بات رچی بسی بن جائے کہ اللہ ہے۔ ایک جملے نے کتنا فائدہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کیسے ملے گا؟ اللہ ایسے دیتا ہے۔ آزاد بھی ہو گیا، غلام تھا، اور بکریوں کا ریوڑ بھی مفت مل گیا۔
اللہ پہ یقین بھروسہ تو ہو. ہمارا یقین قائد اعظم کی تصویر جس کے اوپر ہے اس کے اوپر ہے. ہم سمجھتے دنیا اس سے چلتی ہے, اللہ کا تو بول ہی ہے. اس لیے اپنے معاملات کی درستگی اچھی رکھنی چاہیے. جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا, کھڑا, اللہ ہر معاملہ اس کا آسان کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے.